حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلی روایت متفق علیہ تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے گا. یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون. اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں گے. یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں. اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو. اسی کو وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان خار از مہجوری قرآن شدی، تم جو ذلیل و خار ہو گئے ہو دنیا میں. ایک سوال شاعر نے کبھی کیا تھا نا، بڑا پیارا سوال تھا، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. بڑا پیارا سوال ہے. جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے ہو. شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو. یہ تو اے باد صبائی ہما آوردہ تست، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی صدا ہے جو تمہیں مل رہی ہے. تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی، تم ذلیل و رسوا کر دیے گئے. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں. جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے. اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگوں ہے، لیکن ہوش میں آ کہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے. وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نما عرب، وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں. یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا. یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا. یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا. یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے. یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا. یہ وہ کتاب ہے در بغل داری کتاب زندئی. اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں. اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر. اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار. برا نہ مانیے، قرآن تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں. انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے. اچھی طرح جان لیجیے، کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا. کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے. وہ 313 جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے. ہم اسے ڈینائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ ہے. لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی. وہ کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا جس سے وہ جماعت تیار ہوئی. اور پھر اقبال نے اس کو بھی 2 جملوں کے اندر ادا کر دیا. ایک شعر کے 2 مصرے، با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن، چو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. پہلے ہے وہ نشہ درویشی، وہ فقر، وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تزکیہ نفس، وہ موعظہ قرآنی،
وہ تزکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا 13 برس تک ہوا. اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی, ایک قوت وجود میں آئی, تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا, ٹکرایا. بانش درویشی در ساز و دمادم زن, چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم سن. تبھی وہ انقلاب آیا, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے, فیصلہ کن کتاب ہے. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ, یہ قول فصل ہے, حزل نہیں ہے, کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا. یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پرویں کا امیر بنو گے, اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے, رسوا کر دیے جاؤ گے, جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہیں. خار از محجوری قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دوران شدی, اے چو شبنم بر زمین افتندئی, در بغل داری کتاب زندئی.